السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بیشتر اس کہ دعوت اللہ میں حکمت عملی کے مضمون کو آگے بڑھایا جائے، دو غلطیوں کی اصلاح کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ خطبے میں سورہ النحل کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کی تلاوت کی تھی، لیکن حوالہ دیتے وقت النحل کی بجائے النمل پڑھا گیا ہے، کیونکہ جمعے کے بعد مجھے کسی نے توجہ دلائی، اس لیے دوست اصلاح فرما لیں، جہاں جہاں بھی کیسٹ میں یہ حوالہ پڑھا گیا ہوگا اس کو درست کر لیا جائے۔ دوسری غلطی ایک پہلے خطبے میں ہوئی تھی، جس کی طرف مجھے برما کے ایک دوست عزیزم محمد صادق صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ قرآن کریم کی دعاؤں پر گفتگو کے دوران میں نے ایک ایسی دعا کا حوالہ دیا تھا جس کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جب وہ ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کے ذکر میں ضمناً میں نے یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں شادی کی، آپ کے خسر حضرت شعیب تھے جو خود بھی نبی تھے۔ یہ ذکر ضمناً از خود اس لیے ہوا کہ گزشتہ مفسرین نے یہی لکھا ہے، اور بالارادہ طور پر تحقیق کے بعد یہ بات میں نے بیان نہیں کی تھی، بلکہ تعلیم کے زمانے میں جو تفسیریں گزشتہ پڑھی تھیں ان میں یہی بات یاد تھی اور اسی طرح میں نے بیان کر دی۔ سالک صاحب نے برما سے مجھے خط لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کو قرآن کریم کی آیات کے حوالے اور استدلال کے ساتھ بالکل غلط کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ ان کی توجہ دلانے پر جب میں نے دیکھا تو واقعتاً حضرت مسلم موعود نے اس نظریے کے خلاف ایسے مضبوط دلائل پیش فرمائے ہیں کہ جن کے بعد کسی دور کے وہمے کا بھی سوال نہیں رہتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر کو شعیب قرار دیا جائے۔ مختلف دلائل میں ایک یہ آیت آپ نے پیش فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت 104 میں درج ہے، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں یہ ذکر شعیب کی قوم کے بعد فرمایا گیا ہے۔ شعیب کی قوم کا ذکر مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا اپنے کھلے کھلے نشانات کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ اس کے سرداروں کی طرف، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس غور کر دیکھ کہ کس طرح کیسا مفسدوں کا انجام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ آیت اتنی قطعی ہے اس معاملے میں کہ اس کے پڑھنے کے بعد، یعنی حضرت مسلم موعود کی نظر سے پڑھنے کے بعد یہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح پرانے مفسرین کی نظر سے یہ آیت رہ گئی، اور اس میں کوئی قصور نہیں ہوا کرتا۔ ایک دفعہ بات چل نکلے تو نظر پر ایک پردہ سا آ جاتا ہے۔ سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہے لیکن میرا بھی اس طرف خیال نہیں گیا کہ یہ آیت تو کھلا کھلا اس نظریے کی تردید کر رہی ہے کہ حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسلم موعود کو غریق رحمت فرمائے، بے انتہا بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جیسی خدمت قرآن کی آپ کو توفیق ملی ہے، جس طرح قرآن کے معارف کو غوطے لگا کر باہر نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ملی ہے، اس کی کوئی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔
ایسے مفسر صدیوں میں نہیں ہزاروں سال میں پیدا ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ توفیق بخشی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اچھوتے انداز میں قرآنی آیات کے دلائل پیش کر کے دنیا کے سامنے رکھی ہے، یہ ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس سے جماعت کو خود بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے دوسرے دوستوں تک بھی یہ نعمت پہنچانی چاہیے۔ تفسیر کبیر مکمل چھپی ہوئی سب دنیا میں دستیاب ہے، اور جو پہلی جو 5000 یا اس کے لگ بھگ ہم نے جلدیں طبع کرائی تھیں وہ ساری بک چکی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 5000 گھروں میں تو یہ دستیاب ہونی چاہیے، لیکن ان میں سے کتنوں نے استفادہ کیا ہے یہ بات کہنی بہت مشکل ہے۔ تو ضمناً میں نے توجہ دلائی کہ وہ جو پڑھ بھی لیتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ کے پڑھے ہوئے کو پوری طرح یاد نہیں رکھ سکتے، اس لیے وقتاً فوقتاً جہاں توفیق ملے جن آیات کی تلاوت کریں، وقت نکالیں کہ ان کے حوالے کے ساتھ تفسیر سورہ کبیر کو بھی دیکھیں، تفسیر کبیر قرآن کریم کو بھی دیکھیں، اور وہ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ ان کے علم میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، اور روحانی لذت جو نصیب ہوگی اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں، کیونکہ ہر قرآن کے نئے نقطے کی معرفت کے وقت ایک روحانی لذت کی لہر سارے روح میں دوڑ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا لطف ہے جس کی کوئی مثال دنیاوی لطفوں میں نہیں ملتی۔ اب میں اس مضمون کی طرف لوٹتا ہوں جو میں نے گزشتہ جمعے میں شروع کیا تھا، یعنی دعوت اللہ کے سلسلے میں حکمت عملی کو اختیار کرنا، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیشہ دعوت اللہ کے مضمون کے ساتھ حکمت پر زور دیا ہے اور اس کے علاوہ صبر پر زور دیا ہے۔ میں نے یہ گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ میں آئندہ انشاءاللہ عہدیداران، منتظمین اور امراء کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے ان پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پس دعا کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور حکمت کا خلاصہ اور حکمت کی روح ہے کہ دعا کے ذریعے کام شروع کیا جائے، تمام امراء اور عہدیداران جن کا اس دعوت اللہ کے کام سے تعلق ہے ان کو میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ بہت دعائیں کیا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے تابع دوسرے خدمت دین کرنے والوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حکمت کے اعلیٰ گوہر عطا فرمائے، اور جیسی حکمت قرآن کریم ایک مومن سے تقاضا کرتا ہے ویسی حکمت اپنے فضل سے خود آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کی تبلیغ کارگر ہو، ثمردار ہو، اور محض ایک کوشش نہ ہو بلکہ ایک نتیجہ خیز کوشش ہو۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے مختلف معنی ہیں، بہت ہی عارفانہ کلام ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی تو ہے کہ جو درخت پھل نہ دے وہ بنجر ہی کہلائے گا، خواہ آپ اس کی کیسی خدمت کریں، کیسی اس کی آبیاری کریں، دیکھنے میں وہ سرسبز و شاداب ہی کیوں نہ دکھائی دے، لیکن اگر پھل سے آ رہی ہے تو وہ درخت کاٹے جانے کے لائق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ بس اپنے تبلیغی کاموں کو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھلوں سے جانچیں، اور پھلوں سے جانچنے کے لیے ایک تو پھلوں کی مقدار، تعداد دیکھنی ضروری ہے۔ اگر کوششیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خرچ بڑھ رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، ساری جماعت بظاہر مستعد دکھائی دیتی ہے، فائلوں کے منہ بھرے ہوئے ہیں، رپورٹوں میں صفحات کے صفحات تبلیغی کارروائیوں پر مشتمل ہیں، لیکن جب نتیجے تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہی گنتی کے چند آدمی جو پہلے تھے ویسے ہی اس سال بھی ہیں، ویسے ہی اس سے پہلے تھے۔ تو درخت کو پھل سے پہچاننے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ بس سب سے پہلا کام عہدیداران کا یہ ہے کہ اپنا اور اپنے کاموں کا اور طریقہ کار کا محاسبہ کریں
اور بڑی گہری اور تفصیلی نظر سے دیکھیں کہ وہ اب تک کیا کیا ذرائع استعمال کر چکے ہیں اور کب سے وہ ذرائع استعمال کر رہے ہیں، اور ان ذرائع کے نتیجے میں کہیں کوئی پھل بھی لگا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ذرائع بیکار سمجھے جائیں، بلکہ استعمال کرنے والوں پر بھی نظر کرنی پڑے گی۔ اور بھی بہت سے ایسے اسباب ہیں جن کا ذرائع کے استعمال سے تعلق ہے، اور ہر سطح پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ان ذرائع کو استعمال کر رہا ہے وہ ذاتی طور پر خود کیسا ہے، وہ دعاگو ہے بھی کہ نہیں، اور اس کی ذاتی توجہ پورے اخلاص کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ ان کاموں کی طرف ہے بھی کہ نہیں۔ بس ذرائع کی چھان بین، ان کی جانچ پڑتال، ذرائع کو استعمال کرنے والوں کے حالات اور ان کی جانچ پڑتال، پھر ان کی اپنی صلاحیتوں کو جائزہ، اور یہ دیکھنا کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق چیز ہتھیار استعمال کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک اتنا وسیع مضمون ہے کہ اسی پر اگر عہدیداران توجہ دیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، مسلسل توجہ اور محنت کا تقاضا کرنے والا معاملہ ہے۔ لیکن اس معاملے میں مزید وضاحت سے کچھ باتیں رکھنی چاہتا ہوں، کیونکہ اس قسم کی نصیحتیں میں بارہا کر چکا ہوں، اور وہ کیسٹس بھی سب جماعتوں میں پہنچائی گئیں، لیکن چونکہ اکثر ممالک پر اثر نہیں پڑا، اس لیے میرا بھی تو یہ کام ہے کہ میں محاسبہ کروں اور دیکھوں کہ میرے اختیار کردہ ذرائع میں کیا نقص رہ گئے تھے، اور دوبارہ میں پیش کروں تو کیا نئی بات پیدا کر کے پیش کروں کہ وہ باتیں جو پہلے پھل نہ لا سکی تھیں اب پھل لے آئیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت کی زمین بحیثیت مجموعی زرخیز ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں جماعت نے مجموعی حیثیت سے جو تبلیغ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ اس بات پر تو گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ نصیحتیں سب بیکار نہیں گئیں اور محنت ضائع نہیں گئی، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان کوششوں کو پھل ضرور لگایا ہے۔ لیکن کتنی زمینیں ایسی ہیں جنہوں نے بیج کو بڑھا کر واپس کیا ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ مجموعی طور پر اضافہ تو ہوا ہے اور غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہوا۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، مثلا یورپ اور امریکہ اور اسی طرح کے اور ترقی یافتہ ممالک، جاپان ہے، اور ان ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ کے درمیان کے ممالک جو کچھ تیسری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ دوسری دنیا سے، کچھ پہلی دنیا سے، یعنی مختلف طبقات ان کے مختلف زمانوں میں بس رہے ہیں، ان کے حالات کا بھی آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ممالک میں ابھی تک ان ذرائع کے نتیجے میں کوئی نمایاں کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن جہاں ہوئی ہے ان کا میں نے جائزہ لیا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ جہاں اخلاص اور محنت کے ساتھ امیر اور اس کے ساتھ شامل ٹیم نے واقعتاً پوری لگن سے کام کیا ہے، وہاں یہ بیان کردہ ذرائع کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے ذرائع کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار ان کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، اور بار بار مختلف ذرائع استعمال کرنے کے طریق سمجھانے کی ضرورت ہے، ان خامیوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جن کے نتیجے میں بعض دفعہ محنتیں بیکار ہو چلی جاتی ہیں اور درخت ثمردار نہیں ہوتے۔ یہ جو نشو و نما کا مضمون ہے، یہ ساری کائنات کی ترقی کا خلاصہ ہے، اور کائنات پر غور کرنے سے خواہ وہ زندگی کے وجود سے پہلے کی کائنات ہو یا زندگی کے وجود کے بعد کی کائنات ہو، انسان کو بہت سے حکمتوں کے موتی ملتے ہیں، اور انسان کو اپنی روحانی، انفرادی اور جماعتی ترقی کے لیے بہت سے گر ہاتھ آتے ہیں۔
بس ان سب مضامین پر غور کے نتیجے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا رہتا ہے، مختلف مواقع پر میں انہیں بیان کرتا رہا ہوں، اور بلا شبہ 20 گھنٹے کی وہ نصیحتیں ہیں جو مختلف کیسٹس میں یا ویڈیوز وغیرہ میں محفوظ ہیں، لیکن دبتی چلی جا رہی ہیں، باتیں کہی جاتی ہیں اور جماعت کی بھاری اکثریت کے سامنے وہ نہیں آتی، اور ان کے اندر جو نشو و نما کی صلاحیتیں ہیں انہیں تحریک نہیں ملتی۔ اسی لیے میں یہ زور دیتا رہا ہوں کہ جو عہدیداران ہیں وہ صرف اس بات پر اکتفا نہ کریں کہ میری باتیں سمجھ کر آگے دوستوں تک پہنچائیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ان دبے ہوئے مضامین کو نکالیں اور حتی المقدور کوشش کریں کہ وہ احمدی احباب جو دعوت اللہ کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو یہ چیزیں سنائی جائیں، مجلس عاملہ کے ممبران بھی سنیں اور بار بار سنیں، کیونکہ سننے کے نتیجے میں کچھ تو ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئے طریقہ کار معلوم ہوں گے اور کچھ ان کے اندر خود تحریک پیدا ہوگی۔ ہر انسان جو ایک کام کا ارادہ کرتا ہے اور کسی مضمون کو پڑھتا ہے، نئے علم کے نتیجے میں اسے روشنی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے روشنی مل گئی، مگر یہ نہیں جانتا کہ روشنی کا سفر لامتناہی ہے، ایک روشنی کے بعد آگے بھی روشنی ہوا کرتی ہے، اس روشنی کے بعد پھر اور بھی روشنی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو خوابوں میں جاگتے ہیں ان کو بھی ایک جاگنے کا احساس تو ضرور ملتا ہے اور وہ شعور حاصل کرتے ہیں کہ جاگنا اس کو کہتے ہیں، لیکن جب سچ مچ جاگتے ہیں تو وہ کوئی اور قسم کا شعور ہوا کرتا ہے، اور جاگنے کے بعد کچھ عرصے تک آنکھیں ملتے رہنے کے وقت جو جاگ کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے جب پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں اور مستعدی کے ساتھ انسان باہر آتا ہے۔ پھر جب گھر سے نکل کر باہر دھوپ میں قدم اٹھاتا ہے تو اس کی جاگنے کی کیفیت میں ایک نیا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر روزمرہ کی زندگی میں حصہ لیتے ہوئے بہت سی باتیں غفلت کی حالت میں دیکھی جاتی ہیں، اور جب انسان کو اندرونی طور پر جاگنے کی توفیق ملتی ہے تو ہر قدم پر اس کو ایک نئی روشنی محسوس ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جاگا ہوں۔ اور جب انسان معرفت کے مزید درجے حاصل کرتا ہے تو بعض اوقات بڑے بڑے صوفیاء نے آخر وقت یہی محسوس کیا کہ ہم جاگے ہی نہیں تھے، بلکہ ایک نسبتی کیفیت تھی۔ چنانچہ میر درد نے ایک شعر میں بڑی حسرت سے اس معرفت کا یوں اعلان کیا کہ وائے ناکامی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو خواب اور افسانوں کی حقیقتیں فی ذات ہی تو یہ حقیقتیں نہیں ہیں، لیکن اکثر ہماری حقیقتیں جن کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی حیثیت خواب اور افسانے کی ہوتی ہے۔ یہ عمومی کیفیت ہے، اس لیے انسان کو کسی مرتبے اور کسی مقام پر جا کر پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرا روشنیوں کا سفر تمام ہوا اور مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہ عجز کا مقام ہے جو انسان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ کوئی سفر بھی دنیا میں حقیقی عجز کے بغیر ممکن نہیں، اور کوئی سفر بھی روشنی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو میں عہدیداران سے عاجزانہ طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ اس مضمون پر ان کو سمجھایا گیا ہے وہ خود بھی سنیں اور توجہ سے سنیں، اور پھر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور اسی طرح جن لوگوں کو وہ اس کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی زبان میں سنانے کی بجائے میری زبان میں سنائیں،
یہ کوئی بے وجہ تفاخر کے نتیجے میں ہرگز نہیں کہہ رہا، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کہنا میرے لیے دشوار ہے کیونکہ میری ذات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے حیا کے جذبات کو قابو کر کے ایک فرض ادا کرنے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ وقت کو جو باتیں خدا تعالیٰ دینی کاموں سے متعلق سمجھاتا ہے ان کو کہنے کے انداز بھی عطا کرتا ہے، اور ان باتوں میں جیسی گہری سچائی ہوتی ہے ویسے دوسری کی باتوں میں جگہ جگہ کہیں کہیں تو ہو سکتی ہے، مگر بالعموم ساری باتوں میں ویسی سچائی نہیں آ سکتی اور ویسا اثر نہیں پیدا ہو سکتا۔ دوسرے، سننے والا ہمیشہ بات کے نتیجے میں اثر قبول نہیں کیا کرتا بلکہ بسا اوقات کہنے والے کے اثر کے نتیجے میں اثر قبول کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا انسانی فطرت کا راز ہے جسے سمجھے بغیر آپ خدمت دین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کلام الہی کا اپنا ایک اثر ہے، اسے لاکھ اپنی زبان میں آپ سمجھانے کی کوشش کریں، جب تک کلام الہی کے حوالے سے وہ بات نہ سمجھائی جائے وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا ایک اثر ہے جو 1400 سال سے زائد عرصہ گزرا، وہ کم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ وہ ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ کی زندگی رکھتی ہے، اور ایسا کلام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی زندہ کلام ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، اور آپ کی برکت سے اور آپ کی غلامی میں پھر یہ طاقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ زور دیتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام خصوصاً ملفوظات کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہیے۔ جیسی زندگی بخش طاقت اس زمانے کے مریضوں کے لیے اور کمزوروں اور نحیفوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت میں ہے، ویسی کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ چند فقرے پڑھنے کے بعد ہی انسان جھرجھری لے کر بیدار ہو جاتا ہے، اور ان مضامین کو پڑھنے کے باوجود جن کے متعلق پہلے علم ہوتا ہے کہ کیا ہیں، پھر بھی ہمیشہ نئی روشنی ملتی ہے، ہمیشہ نئی روحانی لذتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو کہنے والے کی بات کس نے کہی، یہ اس لیے بھی اثر کرتی ہے کہ اس کا ایک مرتبہ اور مقام ہے جو اپنے دل کو بھاتا ہے، اپنے دل کو پیارا لگتا ہے، اور پیار کے نتیجے میں بات میں زیادہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو کہنے والے خدا کے زیادہ قریب ہیں ان کی باتیں بھی خدا کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور ان میں اثر بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ پس ہر خلیفہ کے وقت میں جو اس زمانے کے حالات ہیں ان سے متعلق جو خلیفہ وقت کی نصیحت ہے وہ لازماً دوسری نصیحتوں سے زیادہ مؤثر ہوگی، اس تعلق کی بنا پر بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ خدا تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کے سپرد کی ہوتی ہے خود اس کے نتیجے میں اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ بس پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ ان حکمت کی باتوں کو سمجھیں اور انہیں تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ حتی المقدور کوشش کریں کہ پرانے دبے ہوئے ریکارڈ سے ان کیسٹس کو یا ویڈیوز کو یا تحریروں کو نکالیں، اور اگر ساری جماعت کو یک دفعہ ان باتوں سے روح شناس نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ہر میدان میں عملی کام کر کے دیکھے ہوئے ہیں، کہنا آسان ہے، کرنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا، مگر یہ ضروری ہے کہ ہر مشکل سے مشکل کام بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ بس میں یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ یہ ساری باتیں آنن فانن کر دکھائیں، مگر آپ کے پروگرام میں ان کو ایک اہمیت حاصل ہونی چاہیے، آپ کے پروگرام میں ان کو ایک اولیت نصیب ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کتنے احباب جماعت تک جو تبلیغ کے کاموں میں متعلق ہو رہے ہیں یہ باتیں
خلیفہ وقت کی آواز میں اسی کی زبان سے پہنچائی جا چکی ہیں۔ اب اس کے لیے ایک نظام مقرر کرنا پڑے گا۔ امیر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے علاوہ ہر وقت اس قسم کی تفصیلی مضامین کی بھی نگرانی کرے، لیکن آخری نگرانی بہرحال اسے کرنی ہے۔ جہاں امیر کی آنکھ غافل ہوئی وہاں ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا۔ اس لیے امیر کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نظام مقرر کرے کہ اس کے مددگار اور اس کے نصیر پیدا ہوں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو قرآن کریم کی وہ آیت پھر ذہن میں ابھرتی ہے کہ وہ دعا اس موقع پر بہت ہی ضروری ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کیونکہ اس دعا کا تعلق ظاہری سفر سے بہت زیادہ روحانی سفر سے ہے۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی سفر میں جو مدارج عطا ہونے تھے ان مدارج سے تعلق ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مرحلہ جو طے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیر کے ذریعے طے ہوتا ہے اور محض اپنی کوشش سے طے نہیں ہوتا۔ پس اس دعا کے ساتھ جب امراء اور دیگر عہدیداران اپنے کام کا آغاز کریں گے اور منصوبہ بندی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نئی روشنی نصیب ہوگی، ان کو نئے مددگار ملیں گے، اور یہ محض ایک عقلی استدلال نہیں ہے بلکہ تجربے کی بات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر دعا پر پورا انحصار ہو، اخلاص کے ساتھ انحصار ہو، یقین کے ساتھ انحصار ہو، تو روزمرہ کے طبی مددگار نہیں ملتے صرف، بلکہ ایسے مددگار ملتے ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ یقین دلاتا ہے کہ یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ ایسے مددگار جو پہلے غافل تھے وہ جاگ اٹھتے ہیں، ایسے لوگ مدد کو آ جاتے ہیں جن کے متعلق انسان کو توقع ہی نہیں تھی، اور نصیر کا مضمون دن بدن شہادت کی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ غیب سے یہ گویا اللہ تعالیٰ کے فیض اور اس کا فضل نصیر کا روپ دھار کر غیب سے وجود میں آ جاتا ہے، اور واقعتاً آپ ان مددگاروں کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ مددگار جو خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں ان میں سلطانیت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور عظیم مضمون ہے جو قرآن کریم کی اس دعا نے ہمیں سمجھایا کہ دنیا کے مددگار ضروری نہیں کہ اپنے مدد میں طاقت بھی رکھتے ہوں اور ان کی مدد کو غلبے کی ضمانت نصیب ہو، مگر اس دعا کے نتیجے میں جو مددگار ملتے ہیں اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم نے سلطان نصیر مانگے تھے اور تمہیں سلطان نصیر ہی عطا ہوئے ہیں، اور اس طرح تم پہچان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہیں دعا کے نتیجے میں ملا ہے۔ سلطان کا مطلب ہے غالب، بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں، جس میں طاقت ہو، جو کرنا چاہے وہ کر دکھائے، جس میں دلیل بھی ہو، معقولیت بھی ہو۔ بہت عظیم لفظ ہے سلطان۔ بس ایسے نصیر ملیں گے جو استدلال کی قوت رکھتے ہوں گے، جن میں غلبے کی صلاحیت موجود ہوگی، جو جیسا چاہیں گے وہ کر دکھا سکتے ہوں گے۔ ایسے مددگار اگر حاصل کرنے ہیں تو اس سفر کے آغاز میں بھی یہ دعا کریں، اس سفر کے دوران بھی یہ دعائیں کیا کریں۔ محاسبہ کرتے وقت بہت سی باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ مثلا سفر سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تمام حالات کا جائزہ لینا اور یہ دیکھنا کہ ہم کون کون سے ذرائع استعمال کر رہے ہیں، یہ محاسبے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ رپورٹوں کی زبان میں نہیں پڑھنا، بلکہ واقعتاً جانچنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں اور کتنا ہو رہا ہے۔ اب کہنے کو
تو سب کام کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو ذرائع ہمارے اختیار میں تھے ہم نے پورے کر لیے، ہم نے خطوط لکھے، ہم نے تمام احباب جماعت کو متوجہ کیا، بار بار ان کو بتایا کہ لٹریچر کے ذریعے دوسرے ذرائع سے تعلقات بڑھا کر، دعوتیں کر کے، ویڈیو دکھا کر، آڈیو سنا کر اس طرح تم تبلیغ کرو، ہم سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن نتیجہ ابھی نہیں نکلا۔ تو جو سب کچھ کر چکے ہیں پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہ واقعتاً کر بھی چکے ہیں کہ نہیں، اس چیز نے آگے جا کر عملی جامہ پہنا بھی کہ نہیں۔ لیکن جو سیکرٹری تبلیغ ہے جب وہ یہ لکھ دیتا ہے تو اپنی رپورٹ میں ہمیں مطلع کر دیتا ہے کہ ہم نے سب ذرائع اختیار کر لیے، حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ اگر سیکرٹری تبلیغ کھیت کے کنارے پر جا کے دیکھے کہ وہاں پانی پہنچا بھی تھا کہ نہیں، تو اس کو معلوم ہوگا کہ سب زبانی جمع خرچ تھا۔ وہاں جہاں یہ باتیں عمل کا رنگ اختیار کرنی چاہیے، عمل میں ڈھلنی چاہیے، وہاں یہ باتیں ہی رہیں اور عملاً کچھ بھی نہیں ہوا، یا ہوا تو ایک دو کے سوا کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور جس نے جس طرح کیا اس پر نظر رکھنا یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ اس وقت آج کے خطبے میں تو اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن آئندہ انشاءاللہ اگر کوئی اور مضمون ایسا نہ ہوا جس کو پہلے بیان کرنا ضروری ہو تو میں انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سردست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امراء کو ان باتوں کی روشنی میں اور مزید جو باتیں ان کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں، نئے سرے سے اس سارے کام کو ترتیب دینا چاہیے۔ مجلس عاملہ کی ایک میٹنگ کافی نہیں ہے، بار بار ایسی میٹنگز بلانی پڑیں گی۔ اگر ہنگامی طور پر چند دن کی رخصتیں لے کر بھی سب کو اکٹھا دن رات بیٹھنا پڑے تو ایسا کریں، لیکن مقصود یہ پیش نظر ہوگا کہ ہم نے اپنی گزشتہ حالت پر راضی نہیں رہنا، کیونکہ بہت بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم خوابوں میں بس رہے ہوں گے، اور اس حالت میں اگر ہم نے جان دے دی تو پھر میر درد کا یہ شعر ہم پر بھی صادق آئے گا کہ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ بس اس خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے، یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس فیصلے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہرحال تبدیلی کرنی ہے، اور اس یقین کی ضرورت ہے کہ جو جماعت آپ کو میسر ہے اس میں اس بات کی صلاحیت موجود ہے۔ ہر احمدی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہو۔ بیج خراب نہیں ہیں، بیج صحیح استعمال نہیں ہو رہے، یا ان میں بعض دفعہ پڑے بسیدگی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت ہوگی، لیکن بیجوں میں اگنے کی صلاحیت ضرور موجود ہے۔ دنیا میں جو قانون قدرت ہمیں دکھائی دیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بانجھ تو ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت بانجھ نہیں ہوا کرتی۔ اکثریت میں پنپنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بس اگر اکثریت بانجھ نظر آئے تو خدا تعالیٰ کے قانون پر حرف رکھنے کے آپ کو حق نہیں ہے، ہرگز ایسی جرات نہ کریں۔ آپ کو یقیناً یہ سوچنا چاہیے، یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے بیج تو ہمیں اچھے دیے تھے، ہماری غفلت سے کچھ ایسا ہو چکا ہے، ہماری غفلت سے ان بیجوں کو کچھ ایسی بلا چمٹ گئی ہے یا کچھ ایسا وبال لگ گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ پھول پھل نہیں رہے، یعنی پھوٹ نہیں رہے اور نشو و نما اختیار نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک سفر سے پہلے کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو سفر سے پہلے آپ کو نکالنا ہوگا، ورنہ سفر کے بعد جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلے گا۔ اور یہ نقطہ بھی آپ کو خوب سمجھنا چاہیے کہ ہر سفر کے آغاز پر اس کا نتیجہ پہلے نکل جایا کرتا ہے۔ اس کو سائنس کی اصطلاح میں بلو پرنٹ کہتے ہیں۔
اور قرآن کریم نے بھی اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے اور احادیث نے بھی اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے انسان کا بلو پرنٹ موجود تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ خدا کے علم میں موجود تھا اور اس کی تقدیر میں موجود تھا۔ بس نتیجہ وہی نکلتا ہے جو پہلے آغاز میں نکالا جا چکا ہو۔ بس اگر آپ نے تبلیغی کوششوں کے لیے ایک مکمل نظام اپنے ذہن میں رکھا اور پورے عزم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اپنے خیالی ڈھانچے کو عملی جامہ ضرور پہنا کے چھوڑیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی یہ کوششیں ضرور نتیجہ خیز ہوں گی۔ لیکن اگر سفر سے پہلے آپ کو یقین ہی نہ ہو، سفر سے پہلے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا کہہ دینا فرض ہے مگر یہی ہوتا رہتا ہے، جب سے ہم نے دیکھا ہے اسی طرح لوگ سنتے بھی ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، یاد کرانے والے یاد بھی کراتے ہیں اور پھر غافل ہو جاتے ہیں، اور بالآخر وہی جو رویداد جو پہلے رونما ہوا کرتی تھی وہی رونما ہوتی رہے گی۔ یہ جب آپ نے نتیجہ پہلے نکال لیا تو آپ نے اپنی ناکامی کا نتیجہ نکالا ہے۔ آپ کا بلو پرنٹ بیمار ہے، بیج ناقص نہیں، آپ کے دماغ کا بیج بانج ہو گیا ہے۔ اس لیے بڑے کھلے دماغ کے ساتھ اور تیز نگاہ کے ساتھ اس بات کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں کہ کون سا سفر آپ اختیار کرنے والے ہیں اور آپ کے اعلیٰ مقاصد کیا ہیں، اور پھر اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ناممکن نہیں رہیں گے۔ وہی مقولہ صادق آتا ہے، کہتے ہیں ایک شخص کو، ایک انگریزی کا محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص کو علم نہیں تھا کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ ناممکن ہے، بس وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو کر لیا۔ یہ ناممکن ہونے کا احساس بڑی بیماری ہے، یہ سب سے بڑا مرض ہے جو تمام منصوبوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ بظاہر ناممکن نہ بھی کہیں اور سر تسلیم خم کر دیں کہ ہاں جی ہم نے آپ کی نصیحتیں سن لی ہے، احمدیوں میں خدا کے فضل سے یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 1 سے 2 ہو سکتے ہیں، یہ کہہ کر آپ بظاہر تائید کر سکتے ہیں، لیکن عملاً آپ کے دل کی سوچ کے اندر یہ مرض موجود ہوگا کہ ٹھیک ہے جی اسی طرح ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیالی آئیڈیل باتیں ہیں، آئیڈیل باتیں ہیں، کبھی عملی دنیا میں ہوئی نہیں، اس لیے ٹھیک ہے کوشش کریں گے، ہوگا تو وہی جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی تمناؤں کی جڑوں پر ابھی سے تبر رکھ دیا۔ جو تمنائیں مر جائیں ان کے آگے اس کے نتیجے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جاگیں اور بیدار ہوں اور یقین کریں کہ خدا تعالیٰ نے جیسے نظام، دنیا کے نظام میں اکثر بیجوں میں پھول پھلنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اکثر انسانوں کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ صحیح طریق اختیار کرے تو خدا ان کو اولاد عطا کرے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گزشتہ انبیاء کی جماعتوں کی طرح آپ کی جماعت بھی بالعموم یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ پھولے پھلے اور دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دے، اور اتنے وقت میں کرے کہ اس انقلاب کے دوران وہ آپ بیمار نہ ہو چکی ہو۔ وہ امتیں جن کو پھل دیر سے لگتے ہیں، بہت لمبے عرصے بعد، ان کی نشو و نما بعض دفعہ ایسے ذرائع سے ہوتی ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ خدا کی تقدیر کا وعدہ ہے کہ میں غالب آؤں گا اور غالب کروں گا، تو حالات زمانے کے ایسا ہو جاتے ہیں کہ اکثریت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ان کے اندر صلاحیتیں باقی رہی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ صالح لوگ رہے ہوں۔ بہت سی فتوحات ایسی بھی ہوتی ہیں جبکہ امتیں بیمار ہو چکی ہوں اور پھر فتح نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب تک کمزور اور محدود تھی، باصلاحیت تھی، اس میں ایسے لوگ تھے اور بڑی کثرت سے تھے جنہوں نے وحدانیت کو ہمیشہ زندہ رکھا، وحدانیت سے چمٹے رہے، وحدانیت کا علم بلند رکھا، اس کی خاطر قربانیاں دیں۔
खुदा की तौहीद पर कायम रहे। उनका ज़िक्र सूरह काफ में असहाबुल कहफ के ज़िक्र में मिलता है। लेकिन जब रोम फतह हो गया ईसाइयत से, तो ऐसी हालत में फतह हुआ कि तसलीस फैल चुकी थी। अब सवाल ये है कि फतह का वादा तो खुदा ने पूरा कर दिया, क्योंकि वो मसीह से वादा था, लेकिन वो एक बीमार फतह थी। उसके नतीजे में यह नहीं कि कोई दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। मैं पहले भी इस मज़मून पर रोशनी डाल चुका हूं। सच्चे मज़ाहिब बिगड़ने के बावजूद भी बहुत सी सलाहियतें ज़िंदा रखते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सच्चे मज़ाहिब खा बिगड़ चुके हों, उनके गलबे से दुनिया को फ़ायदा ना पहुंचा हो। एक जहत से ना हो, दूसरी जहत से पहुंच जाता है, मगर असल जो आला मकसद है मज़हब का वो हासिल नहीं होता। और हर मज़हब का आला मकसद तौहीद का क़याम है। बस बड़ी बदनसीबी है ईसाइयत की कि ऐसी हालत में फतह पाई कि जबकि तौहीद बिलअमूम हाथ से जाती रही थी और बहुत थोड़े थे जो तौहीद पर कायम थे। बस सिर्फ ये बहस नहीं है कि आप में बढ़ने और फूलने फलने की सलाहियत है, बल्कि इस सलाहियत को इस तेज़ी से इस्तेमाल करें कि आपकी रूहानी सलाहियतें अभी ज़िंदा हों और उनमें नक्स ना पैदा हो चुके हों। अगर बीमार हालत में आपको तरक्की नसीब हो तो उस तरक्की का कोई नुमाया फ़ायदा नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन आला मकासद में आप नाकाम हो चुके होंगे। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तरक्की की रफ्तार का अक़दार की हिफाजत से एक गहरा ताल्लुक़ है। बहुत देर तक अगर कौमों को तरक्की ना मिले तो बाज़ दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता जंग लगने शुरू हो जाते हैं और गैर मुआशरों से वो मगलूब होने लग जाते हैं। इसलिए मुआशरे के अंदर एक ताकत पैदा होनी चाहिए, और वो तादाद के बढ़ते रहने से होती है। वो ताकत जो इस यकीन के साथ पैदा होती है कि हम गालिब आ रहे हैं, उसके नतीजे में खुदा ताला के फजल से अक़दार की भी हिफाजत होती है। वरना देर तक तरक्की ना मिलने के नतीजे में या सुस्त रवी के नतीजे में रफ्ता रफ्ता जो कुछ इंसान ने हासिल किया है वो भी हाथ से जाने लगता है और कौमें तनज़्ज़ुल इख्तियार करना शुरू कर देती हैं, यानी रूहानी लिहाज से। बस बहुत से ऐसे मुहर्रिकात हैं, बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिन पर नज़र रखते हुए मैं यकीन रखता हूँ कि हमारी रूहानी बका के लिए आज तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना ज़रूरी है। आज हमें ऐसे ममालिक चाहिए जहाँ जमात अहमदिया गालिब आकर एक गालिब मुआशरा दुनिया के सामने पेश कर सके, वरना अपने मुआशरे की सेहत पर ही नई नस्लों को यकीन नहीं रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं ठीक है अहमदियत अच्छी होगी, मगर वो कौन सी जगह है जहाँ अहमदियत ने दुनिया की हालत तब्दील करके एक पुरअमन मुआशरा पेश किया हो, जिसके नतीजे में हम कह सकें कि हाँ ये तजर्बा बाकी दुनिया के लिए भी लायक तकलीद है। ऐसा कोई मुल्क हमें नज़र नहीं आता। बस्तियाँ कुछ दिखाई देंगी, मगर ऐसी बस्तियाँ जिन पर गैर मुआशरे के गलबे की वजह से अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ की मिलावट है, और कोई भी ऐसी बस्ती नहीं दिखाई जा सकती जिसको हम कह सकें कि हाँ ये खालिसतन अहमदी मुआशरे की नुमाइंदा है, क्योंकि इस पर अहमदियत ही असरअंदाज हुई है और बाकी असरात से इस बस्ती को बचाया गया है। ये गलबे के नतीजे में हुआ करता है। बस मुझे सियासी गलबे में कौड़ी की भी दिलचस्पी नहीं, मगर इस बात में दिलचस्पी है कि अहमदियत को तमद्दनी और मुआशरती गलबा नसीब हो, और उसका एक ताल्लुक़ सियासी गलबे से ज़रूर है। ख़ास सियासत की आपको एक कौड़ी की भी परवाह ना हो, आपको मुल्कों में तमद्दनी गलबे हासिल करने की ज़रूरत है, और अददी कसरत अक्सरियत के बगैर ये गलबा हासिल हो नहीं सकता। इसलिए और बातों के अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम तेज़ी के साथ फैलना, फूलना, फलना, बढ़ना शुरू कर दें और हर मुल्क में एक इनकलाबी तब्दीली वाक़या हो। बस उमरा को चाहिए और उनके साथ दूसरे खिदमत करने वालों को चाहिए कि इस मज़मून की अहमियत को तो समझें। बहुत ही अहम मज़मून है।
امریکہ ہو یا یورپ کے دیگر ممالک، وہاں اس کثرت سے اسلام کی دشمن قدریں بڑھ رہی ہیں اور نئے عزائم لے کر اسلام پر حملہ کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ جب آپ کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ آپ کا معاشرہ اپنی ذات میں اندرونی طاقت بھی نہیں رکھتا اپنی حفاظت کے، کہاں تک آپ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دعاؤں اور مسلسل محنت کے ذریعے کچھ رسنوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں، مگر آپ کے ماحول پہ جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں وہ آپ سے بحیثیت قوم متاثر نہیں ہو سکتے، انفرادی طور پر ہو سکتے ہیں، مگر کون سا ملک ہے جہاں یہ کہا جا سکے کہ احمدی معاشرہ غالب آ گیا ہے اور وہ ایک مثال بن گیا ہے اور تمام ملک کے باشندوں کی نظریں اس معاشرے کی طرف اٹھ رہی ہیں؟ جب تک یہ واقعہ نہیں ہوتا ہماری تمدنی اور معاشرتی قدروں کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے یورپ کے ممالک میں خصوصیت کے ساتھ احمدیت کو ایک جھرجھری لے کر بیدار ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ بظاہر وہ بیدار ہیں لیکن ابھی خواب میں ہیں۔ نئے ارادوں کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور نئے عزم کے ساتھ نئے منصوبے بنانے چاہیے اور دعائیں کرتے ہوئے اس سفر کا آغاز کرنا چاہیے جس کا اکثر جگہ آغاز ہی نہیں ہوا۔ بہت ہی طمانیت کے ساتھ اور بہت ہی خود اعتمادی کے ساتھ بعض یورپ کے عمراء مجھے لکھتے ہیں کہ الحمدللہ خدا کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے اس سال ہمیں 70 بیعتیں ملی ہیں، جبکہ گزشتہ سال 55 تھی مثلا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ رحم کرے، میری دعائیں اگر ایسی ہیں تو اللہ رحم کرے میرے اوپر بھی۔ میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میں تبدیل ہوں، اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعاؤں سے 70 ملی ہیں۔ میں اللہ معاف کرے مجھے، کیسی دعائیں ہیں یہ جو ایسی نامقبول ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر دعائیں بھی مقبول اس وقت ہوتی ہیں جب دعائیں جن کے لیے کی جاتی ہیں وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ یاد رکھیں، اولاد کے حق میں بھی دعائیں نہیں لگا کرتی۔ اگر اولاد ان کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو اور اسے تمنا ہی نہ ہو تو یہ ایک عجیب مضمون ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر کا، جس میں من یشاء فلیؤمن ومن یشاء فلیکفر، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ مضمون خدا کی تقدیر میں ہر جگہ صادق آتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی تمنا اور خواہش کا اس کی زندگی کا رخ ڈھالنے میں ایک گہرا تعلق ہے، اور محض دوسرے کی دعائیں کارگر ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ خود ان دعاؤں کے رخ پر چلنے کی تمنا پیدا نہ کرے۔ ہوائیں ضرور سفر میں ممد ہو جایا کرتی ہیں، سمندری سفروں میں بھی اور دنیا کے عام سفروں میں بھی۔ ہوائی جہازوں کی بھی ہوائیں مدد کرتی ہیں، موٹروں کی بھی مدد کرتی ہیں، پیدل چلنے والوں کی بھی مدد کرتی ہیں، لیکن جو ہوا کے مخالف چل رہا ہو اس کی کیسے مدد کر سکتی ہیں؟ اس لیے دعاؤں کا مضمون بھی ہواؤں سے ایک نسبت رکھتا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ آپ کے حق میں آپ کی اپنی دعائیں یا میری دعائیں یا ان بزرگوں کی دعائیں جو ہم سے پہلے گزر گئے اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے کرتے انہوں نے جان دی، تبھی مقبول ہوں گی جب آپ ان دعاؤں کے رخ پر سفر کرنے کے ارادے کریں گے، اور ارادے ہی نہیں کریں گے جب ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی رفتار کو کس طرح غیر معمولی الہی تائید حاصل ہوتی ہے۔ بس یہ 70، 80، 100، 200 یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کی اطلاعات ایسی تکلیف دہ ہیں کہ دل حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور کیوں یہ یقین نہیں کرتے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے چند افراد چند اور آدمی پیدا کر رہے ہیں تو باقی افراد کیوں بانجھ پڑے ہیں؟ وہ بانجھ نہیں ہیں، آپ نے ان کے لیے وہ ماحول نہیں پیدا کیا جس میں وہ نشو و نما پا سکتے ہیں، ان کی اتنی تربیت نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی، ان پر
اپنے مسائل پر پورا غور نہیں کیا، یہ جائزہ نہیں لیا کہ آپ کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں، اس میں کیا کیا نقص رہ گئے ہیں، کون سے ذرائع اختیار کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے، کون سے ذرائع ہیں جن کا ذکر کاغذوں میں تو ملتا ہے لیکن عمل کی دنیا میں ناپید ہیں۔ ان سب جائزوں کے بغیر، جس کو میں محاسبے کا نام دے رہا ہوں، آپ کے سفر کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا۔ بس پہلی نصیحت آج کے خطبے میں، آخری نصیحت یہی ہے کہ آپ محاسبہ کریں اور منصوبہ بنانے سے پہلے خوب اچھی طرح معلوم کر لیں کہ ساری جماعت میں کہاں کہاں کیا کیفیت ہے، کس صلاحیت کے لوگ ہیں، کون سے ایسے ہیں جو تبلیغی لحاظ سے نشو و نما کی صلاحیت اس حد تک رکھتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا بھی سمجھائیں اور ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائیں تو وہ چل سکتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ابھی اس معیار سے نیچے ہیں اور ان کی صلاحیتیں مخفی ہیں، ابھی ان پر زیادہ محنت اور کام کی ضرورت ہے۔ یہ جائزے لے کر ہر پہلو سے جب آپ مکمل طور پر اپنی پہچان کر لیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو اس کا نام محاسبہ ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محاسبے ہی کا دوسرا نام روشنی ہے۔ ہر سفر کے آغاز سے پہلے اگر اندھیروں کا سفر ہو، روشنی کی ضرورت ہے، اور محاسبہ آپ کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اگر اپنا محاسبہ کیے بغیر آپ سفر کریں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس رخ پہ جانا ہے، اور وہ سفر اگر طے بھی ہو تو بڑی مصیبت اور مشکل سے طے ہوگا، لیکن تیز رفتاری سے ہرگز نہیں۔ روشنی مل جائے تو اندھیروں کے سینہ چیرتے ہوئے وہ آگے آگے بڑھتی ہے اور آپ کو ساتھ لیے لیے جس رفتار سے آپ چاہیں آپ کو آگے بھگائی پھرتی ہے، اور بہت قوت اور یقین اور حوصلے کے ساتھ آپ پرخطر راہوں کے بھی سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو خطرات دور سے دکھائی دیتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہاں کوئی جانور ہے، کہاں کوئی پتھر ہے، کہاں کوئی گڑھا ہے، کہاں سڑک کا کنارہ ہے، کہاں جھاڑیاں ہیں، کہاں قدم رکھنے ہیں، کہاں نہیں رکھنے۔ یہ باتیں محاسبے سے ملتی ہیں۔ بس دعا کے بعد جو ہمیشہ اولیت رکھتی ہے، ہمیشہ اولیت رکھے گی اور پھر ساتھ ساتھ چلے گی، آپ کو تبلیغ کا سفر کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جن جن باتوں کی میں نے نشاندہی کی ہے ان میں بھی محاسبہ کریں، اور پھر اس محاسبے کے بعد اگلا قدم کیا ہونا چاہیے منصوبہ بنانے میں، اس کی کچھ تفاصیل انشاءاللہ میں آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ تمام دنیا کے عمراء، تمام ممالک کے عمراء اور ان کے ساتھی، ان کے مجلس عاملہ، خواہ ان کا شعبہ اصلاح و ارشاد سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ سارے اپنے زندگی کا اعلیٰ مقصد یہ بنا لیں گے کہ ہم نے تبلیغی نقطہ نگاہ سے جماعت میں ایک انقلاب برپا کر دینا ہے، ایک نئی فضا پیدا کرنی ہے، نئی زمین بنانی ہے، نیا آسمان بنانا ہے، کیونکہ اس بوسیدہ زمین اور بوسیدہ آسمان میں تو ہمارے سفر طے نہیں ہو سکتے جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کی اکثریت بیکار بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں خدا تعالیٰ نے نشو و نما کی جو طاقتیں دی ہوئی ہیں ان کو پنپنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے ابھی وہ میسر نہیں ہے۔ اس لیے اس مضمون پر انشاءاللہ مزید آئندہ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جلد جلد ہم بیدار ہوں، اور بیدار ہونے کے بعد نئی بیداریوں کے سفر شروع کریں، نئی روشنیاں ہمیں عطا ہوں، ہماری رفتاریں بڑھیں، اور دیکھتے دیکھتے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی بخش دین کو ساری دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر